سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی کل آیات 7 ہیں اور ایک رکوع پہ یہ مشتمل ہے، اور نزول ہونے میں ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں سورت ہے۔ یہ مکمل یکبارگی نازل ہوئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازہ سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نوروں کی وجہ سے خوش ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دونوں نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب دیا جائے گا اور پھر دعا قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص اور ناتمام ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ وہ سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام الشفاء اور الرقیہ بھی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلہ پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہ کی، یعنی میزبانی نہ کی، انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دعا یا منتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے ہم معاوضہ لیں گے۔ انہوں نے 30 بکریاں دینا قبول کی۔ ابو سعید سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیتے۔ چند دنوں بعد وہ سردار اچھا ہو گیا۔ قبیلہ کے لوگ بکریاں لے آئے۔ صحابہ کو تردد ہوا کہ معاوضہ لینا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ منتر بھی ہے؟ وہ بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور التجا و مناجات کا طریقہ سکھلایا ہے، اور یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ یعنی کہ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حمد کا معنی تعریف اور شکر ہے، تعریف عام اور شکر خاص۔ حمد قابل تعریف کارناموں جیسے کہ زمین و آسمان کا بنانا، اتنی بڑی کائنات کو اس قدر منظم نظام بنا دینا کہ عقل دنگ رہ جائے، اس پر جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور شکر کا تعلق خاص انعامات سے ہے جو کسی ذات سے تعلق رکھتی ہوں، جیسے انسان کا احسن تقویم پر پیدا کرنا، صحت اور رزق سے مالا مال کرنا۔ ایسی نعمتوں کے اعتراف کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی تعریف اور شکر کا مستحق ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی شخص کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے اور اس پر اس کی تعریف کی جائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ قابل تعریف کام کرنے کی صلاحیت اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے کسی پینٹنگ کی تعریف اصل میں پینٹر
की तारीफ़ होती है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की हम्द बयान करती है। अल्लाह ताला का फरमान है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हम्द के साथ इसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम इनकी पाकी बयान करने को नहीं समझते। अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ दुआएं मांगने की तरगीब दी है, जैसे सफ़र की दुआ, सुबह उठने की दुआ। ज़िक्र के लिए भी इन अल्फाज को पसंद किया और फरमाया अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो। और अल्लाह ताला के एहसानात और इनाम इकराम के ज़िमन में अंबिया कराम और सालिहीन ने भी अल्हम्दुलिल्लाह से ही अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शुक्र अल्लाह का जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए, बेशक मेरा रब सुनने वाला है दुआओं को। फिर अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरा शुक्र करोगे तो मैं अपने फजल से मज़ीद नवाजूँगा। फरमान है कि मेरे शुक्रगुजार बनो, नाशुक्री ना करो। शुक्रगुजार को हम अपने फजल ख़ास से अता फरमाते हैं। और नाशुक्री करने वालों को तंबीह की है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि हर सरकश और नाशुक्रे को जहन्नम में फेंक दो। और नमाज में हम ये अल्फाज अदा करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी अल्लाह उसकी सुनता है जो उसकी तारीफ़ करता है। और हमें दुआ करते रहना चाहिए कि रब्बी आइनी अला ज़िक्री का शुक्री का हुस्न इबादती। फिर है रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब। रब के मानी मालिक, हाकिम, परवरिश करने वाला, किसी चीज़ को दर्जा बदर्जा आगे बढ़ाना कि वो हद कमाल तक पहुँच जाए। ये अल्फाज सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए ही मखसूस हैं, क्योंकि मखलूक खुद मोहताज है, वो सिर्फ़ ज़ाहिरी असबाब ही मुहैया कर सकती है। जैसे फसल उगाना, इंसान सिर्फ़ बीज ही ज़मीन में डाल सकता है और बाकी और पानी मुहैया कर सकता है, बाकी पौधे को परवान चढ़ाना तो उसी ज़ात का काम है। इसी तरह बच्चे को इंसान खुराक मुहैया कर सकता है, मगर परवान वही चढ़ाता है। इसी तरह तमाम आलम को उसी ने ही परवान चढ़ाया है। रहमान रहीम, ये अल्लाह ताला की सफ़ाती नाम है। रहमान बहुत मेहरबान, जिसकी रहमत ठाठे मारती समंदर के मानद हो, यानी जिसकी रहमत में जोश व खरोश पाया जाता है। और रहीम उसकी रहमत में वक्ती जोश व खरोश नहीं बल्कि पायदार और मुस्तकिल मिजाजी है। फिर है मालिक यौमिद्दीन, यानी मालिक है रोज़े जज़ा का। दीन कुरान में 4 मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक अल्लाह ताला की मुकम्मल हाकमियत, दूसरा इंसान की मुकम्मल अबूदियत, और तीसरा सज़ा व जज़ा का कानून, और चौथा सज़ा व जज़ा के कानून को नाफज करने की क़ुव्वत। क़यामत के दिन सज़ा व जज़ा का कानून नाफज होगा, इसलिए क़यामत को रोज़े जज़ा भी कहते हैं। रोज़े जज़ा का दिन यानी वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला हर नेक और बद को उसके अमाल के मुताबिक बदला देगा। नेकूकारों को जन्नत और बद अमाल को जहन्नम रसीद किया जाएगा। यह दुनिया दारुल अमल है, एक इम्तहान गाह है जिसमें इंसान की आज़माइश है। सूरत मुल्क में है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। इस आज़माइश और इम्तहान का तकाजा है कि जज़ा व सज़ा का दिन मुकर्रर किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो सच्चा है, जज़ा व सज़ा वाक़या होकर रहेगी। और फरमाया कि जिस दिन सब लोग इकट्ठे होंगे उनकी कोई बात पोशीदा ना होगी। आज के रोज़ किसकी मलकियत होगी? बस अल्लाह ताला की ही होगी। आज हर शख्स को इसका बदला मिलेगा और किसी पर जुल्म ना होगा। अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। दुनिया की मिसाल एक कारखाने की सी है। मज़दूर 30 दिन काम करते हैं, फिर आखिरी दिन तनख्वाह यानी अपनी मज़दूरी हासिल करते हैं। इसी तरह इंसान ज़िंदगी भर कमाई करता है और रोज़े जज़ा अपनी मज़दूरी हासिल करेगा, अमाल के हिसाब से, अच्छी या बुरी। अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक दे ताकि हम अल्लाह की रज़ा और जन्नत को हासिल कर सकें। इय्याक नअबुदु, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इय्या से दूसरों की बंदगी करने की नफ़ी की गई है। इबादत के मानी परस्तश, पूजा, बंदगी, ग़ुलामी, इताअत व फरमा बरदारी है। इबादत अबद से है, अबद ग़ुलाम को कहते हैं। जो शख्स किसी का अब्द यानी कि ग़ुलाम होता है वह अपने आका की मलकियत होता है। उसका काम अपने मालिक के काम को बजा लाना होता है, इसकी अपनी कोई मर्ज़ी या पसंद नहीं होती। अल्लाह ताला और बंदे का रिश्ता आका और ग़ुलाम का है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें, यानी कि सिर्फ मेरा कहना माने।
جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ نکارہ ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے۔ اگر وہ اس غلامی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا وہ تو دنیا و آخرت میں ناکام ہو جائے گا۔ عبادت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو اور بروز قیامت اسے شدید عذاب دیا جائے۔ آج کل مسلمانوں کا یہی رویہ ہے، اس لیے پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالص عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، بس تم اللہ کی ہی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ عبادت کی قبولیت بھی اخلاص سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کا حال دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا؟ کیا آپ ایسے شخص کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء و درویش کو رب بنا لیا، یعنی جو ان کے علماء درویش کہتے ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فیصلے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْبُدُوهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْہ، بس اسی کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی پر ہی توکل کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور یہ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مدد طلب کرنے کا اختیار ختم کر دیا ہے، اور شرک کے استحصال کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا۔ مدد دو طرح کی طلب کی جاتی ہے، ایک وہ مدد جس کا تعلق ظاہری اسباب سے ہوتا ہے۔ اس قسم کی مدد سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیونکہ انسان کی ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے بچہ کسی سرپرست کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس معاشرہ تعاون سے ہی تشکیل پاتا ہے۔ بلکہ اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من انصار اللہ، اللہ کا کون مددگار ہے، یعنی ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کون مددگار ہے۔ وہ مدد جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بس میں نہیں، جیسے اولاد کا مانگنا، خیر کی طلب، مشکلات سے نجات کی درخواست، ایسی دعا دوسروں سے طلب کرنا شرک ہے۔ فرمایا کہ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے بارے پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ بس اسی کو اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنا کارساز بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری ہستیاں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، یعنی انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب ہے مخلوق سے مدد طلب نہیں ہم کر سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مومن کو بس اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کرے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب طلب یعنی کہ مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احکامات کے بعد بھی ہم اسے چھوڑ کر دوسروں سے مدد طلب کریں گے تو یقیناً شرک ہوگا اور جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہماری سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتی ہے۔
اس میں کوئی پیچ و خام یا افراط و تفریط نہیں۔ اس راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کہا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، یعنی احکام خداوندی کی پابندی کرتے رہو، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن بنا کر صراط مستقیم کی تشریح کی کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، ارد گرد باطل کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے کی طرف ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کو انعام یافتہ لوگ قرار دیا ہے، اور ہدایت معلوم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات، اپنے علماء و درویش کی پیروی کرنے والے اور ایسے گناہوں پر ڈٹے رہنے والے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، انہیں مغضوب کہا گیا ہے۔ ضالین، گمراہ یعنی ناواقف اور جاہل لوگ۔ یہ ایک مکمل، جامع اور اہم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نماز میں اس کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پہ ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔